بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت المعظم کا بھاگ دوڑ کیا گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزم کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض اوقات مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت، عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، اور چند وجوہات ضروری کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر و نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے متعلق مراحل میں زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب بھی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے اور دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد۔ تعمیر کا پہلا مرحلہ، تعمیر کعبہ قبل اسلام۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء کرام اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے، اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور 5ویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے، اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جہرین نے کیا۔ 7ویں مرتبہ قریش نے کیا۔ 8ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا۔ 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف، اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز اونچا رکھا مشرق کی جانب سے، بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز اور جنوب کی جانب سے 23 گز میٹر کی لمبائی رکھا گیا۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر کیا، اور ان کے بعد بنو جہرم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا،
تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کریں گے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش نے آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنی وافر مقدار میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبہ کو مکمل بنایا جائے، ابراہیمی کی شکل دے سکے، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز کم کر دیا اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیرا دیتے ہوئے لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسے ہی انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بنائی۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش کا کعبہ کی تعمیر میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریش قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع بن کر آیا کہ حجر اسود کو کعبہ کی جانب میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سرداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، اور اسی طرح لڑائی میں شدید پکڑ آ گئی۔ یہ آپسی لڑائی نے شدید جنگی کا روپ لے لیا کہ آخر میں سب نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش اطمینان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اور بالآخر حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی اقدام پر۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آئیں اور اس چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑ لیں، اور اس طرح پیارے آقا نے خانہ جنگی کو آپسی محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ تعمیر کعبہ بعد اسلام۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت پلٹنے کے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت پلٹ کر پوری حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج کو مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرہ کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور بالکل اسی تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے
منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی، یزید بن معاویہ کے بعد عبد المالک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد بن مالک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف رواں کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ اور جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد المالک بن مروان کے خلاف کیا گیا، جو اس کی بیعت نہیں کرتا، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سر قلم کر دیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ میں چکر لگائے۔ اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا، مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اور تیسرا دور سلطان مراد خان کا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فتح جنہوں نے قسطینیہ فتح کیا ان کے ہی فرزند ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد حرم تک پہنچ کر کافی دیواریں خراب کر گیا، اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی دیواریں گریں تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو نئے سرے سے شروع کیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اس دور تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔